میرے صاحب کی بیوی اپنے بچے کی پیدائش پر بچے کو چھوڑ کر چلی گئی اور میرا صاحب بہت پریشان تھا بچے کی پرورش کو لے کر، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے صاحب نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے بچے کو دودھ پلا دو تو میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ میں جب بھی بچے کو دودھ پلانے لگتی تو میرے صاحب آ جاتے اور میرے سر پر کھڑے ہو جاتے، تو مجھے یہ سب دیکھ کر بہت شرم آتی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اوپر کر لیتی اور اپنے صاحب کو کچھ بھی نہ کہتی، کیونکہ میں ایک نوکرانی تھی اور مجھے اس کام کے 50,000 روپیہ مل رہا تھا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اوپر سے صاحب آ گئے اور کہنے لگے مجھے بھی اپنا دودھ پلاؤ، میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ میرا نام سمرین ہے۔ میری شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بہت ہی کم تھی، جس سے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہمارا ایک بچہ بھی ہو گیا۔ میں اسے ہی سنبھالنے میں لگی رہتی، اسے چھوڑ کر کہیں پر بھی باہر کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار میرے ہمسائے نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لیکن مجھے لگا شاید میرا شوہر اس بات کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔ اس نے کہا کہ شہر میں جس سیٹوں کے پاس وہ کام کرتا ہے انہیں دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کو دودھ پلا سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا وہ بہت امیر ہیں، لیکن اس بچے کی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ سیٹ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ تمہیں اس کی بہت اچھی قیمت دے گا۔ میں نے کہا میرا شوہر شاید اس بات کی اجازت نہ دے۔ پھر پڑوسی کہنے لگا ایک بار تم میرے ساتھ چلو اور ان سے پوچھ لو کہ وہ تمہیں اس کام کے کتنے پیسے دیں گے۔ اگر انہوں نے بہت زیادہ رقم دینے کا کہا تو تمہارا شوہر انکار نہیں کرے گا، کیونکہ تم لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور تمہارا شوہر ہے بھی لالچی قسم کا انسان، اس لیے وہ جلدی مان جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ تمہیں مہینے بھر کا گھر کا راشن بھی دیں گے، اس سے تمہارا گھر بھی چل جائے گا۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میرا شوہر اتنا زیادہ کماتا نہیں تھا اور ہمارے گھر کا اس سے گزارا نہیں ہو پاتا تھا، نہ ہی یہاں بچت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کچھ لا سکتے تھے۔ میں اپنے بچے کے لیے یہ قدم اٹھانے کو تیار تھی، حالانکہ کسی دوسرے بچے کو اپنی گود میں اور اپنے بچے کا حق اسے پلانا میرے لیے آسان کام نہیں تھا، لیکن میں اپنے بچے کی ہی خاطر اس کام کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے گا اور ان سے بات کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مجھے ان سے بات کر لینے دو، اگر انہوں نے تنخواہ اچھی دی تو پھر میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی بڑی مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا بچہ بہت رو رہا تھا۔ وہ بچہ گھر کی ایک ملازمہ نے اٹھایا ہوا تھا اور اسے لیکٹوجن دودھ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ بڑی مالکن نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور نفرت سے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی نہ جانے اس لڑکے کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہے۔ آج کل لوگ ڈبے کا دودھ ہی پلاتے ہیں اور بچے موٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے تو ماں کا ہی دودھ ہی پینا ہے۔ پھر کہنے لگی تمہارا مالک ابھی کمرے میں ہے، باہر آتا ہے تو ان سے خود ہی بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ ایک ایسی دادی ہے جو اپنے پوتے کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ کوئی بیمار ہو رہا ہے یا کوئی سائیکو پیشنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ کہنے لگی اس کے باپ نے اس کی ماں کو ناراض کیا ہے، اب وہ چلی گئی ہے تو وہ کہاں سے ماں کا دودھ پلائے،
نہ جانے کسی دوسری عورت کو اٹھا کر بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے آئے ہیں۔ وہ ایسے ہی میرے سامنے بڑبڑا کر چلی گئی۔ آج کل کی ماڈرن عورتیں اپنے بچوں اور پوتے اور پوتیوں کو نہیں سنبھالتی بلکہ ملازموں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں بھی مجبوری کی خاطر یہاں آئی تھی، کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی اچھی خوراک کھاتی تھی کہ جس سے میرا بیٹا صحت مند ہو جاتا۔ اس گھر میں سب کچھ تھا، لیکن یہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور رکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا، کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی، جی جی مالکن، یہ وہی عورت ہے۔ میری گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے بڑے غور سے دیکھا اور پھر میں تھی بھی پتلی سی، وہ کہنے لگا، انہیں تو خود کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو کیا پالے گی؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ دیکھنے میں بے شک پتلی ہوں، لیکن کھانا پینا تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مجھے بار بار دودھ آتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے عجیب انداز سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، میرا بچہ ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ اسے ڈبے والا دودھ پلایا جاتا ہے۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے اور میری ماں اس کے حق میں نہیں کہ میرے بچوں کو کسی عورت کا دودھ پلایا جائے۔ میں اپنے بچے کی صحت کو لے کر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگا، جتنے آپ چاہیں، مجھے پیسے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بچہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اس نے مجھے مہینے کا 50,000 دینے کا وعدہ کر لیا۔ یہ سن کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ پیسے میری ضرورت سے کہیں زیادہ تھے اور میں نے ہاں کر دی۔ گھر آ کر جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تو پہلے تو وہ خاموش رہا، لیکن تھوڑا سا منانے پر اس نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی۔ اگلے دن میں جب اس بنگلے میں گئی تو مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا پکڑا دیا اور کہنے لگا، آج آپ کو یہ دن بھر یہیں رہنا پڑے گا، آپ رات کو 8 بجے کے بعد گھر جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں ملازمہ کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے جب اس بچے کو پکڑا تو وہ روئے جا رہا تھا، شاید اسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چپ کروایا۔ کچھ دیر بعد وہ سکون میں آیا اور سو گیا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے کی اتنی عمر نہ تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے بچے کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بچہ میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر عجیب سی کیفیت دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا۔ میرا بیٹا جب بھی میری طرف آنے کی کوشش کرتا تو ماں اسے خود سے دور کر دیتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا رو دے گا، اس لیے میں نے اسے کھلونا پکڑا دیا، جسے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر میرے بچے کو بھوک لگ گئی، اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا دیا، لیکن میں سوچنے لگی کہ میں اسے کہاں لٹاؤں، بیڈ تو اس مالک کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں ہی لٹا دیا اور خود وہاں زمین پر بیٹھی رہی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ اس نے مجھے وہ پکڑایا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ مالک نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور تمہیں کچھ فروٹ بھی لا کر دیں گے جو تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، میں یہ اتنا سب کچھ کیسے کھاؤں گی؟ وہ کہنے لگی، یہ صاحب نے کہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جتنا زیادہ کھائیں گی اتنا اچھا آپ کو دودھ آئے گا اور اس سے میرا بیٹا صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے زیادہ دودھ پی لیا۔ کافی عرصہ بعد میں نے خالص دودھ پیا تھا، ورنہ تو میں کبھی پتلی سی چائے پیا کرتی تھی۔ دودھ پیتے ہوئے نہ جانے میری آنکھیں کیوں بھر آئیں۔ وقت بھی انسان کو کیسا کیسا دن دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک روٹی کو ترستے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے سامنے دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔
میں جب ہفتہ 15 دن وہاں پر جاتی رہی تو میری صحت بھی بہت اچھی ہونے لگی تھی، لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے کمرے میں جاتی تو کچھ ہی دیر بعد مالک بھی کمرے میں آ جاتا تھا اور مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ ایک عورت مرد کی نظر کو پہچان سکتی ہے، اس لیے مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ اس کے آتے ہی میں فوراً اپنے بچے کو اپنی گود سے دور کر دیتی۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے مالک کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ ناک کیے بغیر اندر آ جاتا تھا۔ جب کافی دن یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ دیکھیے مالک، آپ بار بار ایسے کمرے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی میں نے پردہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ سن کر مالک کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے میں جو تمہاری اتنی خدمت کرتا ہوں وہ فری میں کرتا ہوں؟ ماں نے تمہیں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو میں اتنا کچھ تمہیں کھلاتا ہوں وہ صرف اس لیے کھلاتا ہوں کہ تمہاری صحت اچھی ہو سکے۔ اگر تمہاری صحت اچھی ہوگی تو میرے بچے کی بھی صحت بہت اچھی ہو جائے گی، اور میں صرف یہی چیک کرنے کے لیے آتا ہوں کہ کہیں تم میرے بچے کی بجائے اپنے بچے کو تو نہیں دودھ پلاتی، اور میرے بچے کو توجہ دینے کی بجائے صرف اپنے بچے کو ہی تو نہیں کہیں پکڑ کر رکھتی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، صاحب میں کوئی بے ایمان تھوڑی ہوں، میں اگر آپ کا کھا رہی ہوں تو آپ کے بچے کو ہی سنبھال رہی ہوں، زیادہ وقت میں آپ کے بچے کو ہی دیتی ہوں اور اسے ہی پہلے دودھ پلاتی ہوں۔ مالک میں غریب ضرور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ کسی اور عورت کو لے آئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بچہ اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ مالک مجھے پیچھے سے پکارتا رہا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے غیرت نہیں تھی۔ اتنی باتیں سن کر بھلا میں وہاں کیوں رکتی؟ ایک میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو پلا رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی تھی اس کے بچے کو ہی سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو کھلونوں سے بہلا پھسلا رہی تھی۔ خیر یوں ہی وقت گزر گیا۔ ایک رات میرا شوہر گھر واپس نہ آیا۔ رات کے 10 بج گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر مجھے کسی کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا حادثہ ہو گیا ہے، جلدی سے سول ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ میں جلدی سے وہاں پر پہنچ گئی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہاں میرے شوہر کی موت کی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچی تو میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، بہت چیختی رہی۔ کبھی میں اپنے بچے کو دیکھتی، کبھی میں اپنے شوہر کو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اگلے ہی دن میرے شوہر کو دفن کر دیا گیا۔ وہ رات میرے لیے سب سے بھاری رات تھی۔ میرے بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جو بھی مجھے دیکھتا تھا وہ کہتا تھا، تمہاری ابھی اتنی عمر نہیں ہے اور تمہارے پاس ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ مجھے لوگوں کی یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا کہ ابھی میرا دکھ تازہ ہے اور لوگ میرے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ میں یہ گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمارے غریبوں کے محلے میں اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی ہمارے گھر کے سامنے۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر گاڑی کے اندر سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ وہی مالک تھا جس کے بچے کو میں دودھ پلاتی تھی۔ مالک بنا اجازت لیے کمرے کے اندر آ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، مجھے تمہارے شوہر کی خبر ملی ہے اور مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ تم اکیلی رہ گئی ہو۔ مالک مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد مالک میرے ترلے کرنے لگا اور کہا کہ میرا بچہ کل سے بہت رو رہا ہے، اسے شاید تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں بس اپنے بچے کی وجہ سے ہی پریشان ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے ایسی باتیں نکل گئیں۔ یہ سب مجھ سے اس لیے ہوا تھا کہ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ جب اس کی سگی ماں اس کو دودھ پلا نہ سکی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تو
تم بھی تو اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو، اس لیے مجھ سے یہ سب کچھ ہوا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ پر ₹1,00,000 رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے مالک مجھے گھر کے راشن کے لیے کچھ پیسے دے گئے تھے۔ مالک کے آنے سے پہلے مجھے ملازمہ نے بھی کال کر دی تھی کہ مالک کا بچہ بہت روتا ہے، اسے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ مالک بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کو بھی لے کر آیا تھا، لیکن وہ بچہ اس کے پاس جا کر بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف شاید تمہاری گود میں ہی سکون ملتا تھا، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ اب مجھے اس بچے کی بھی فکر ہونے لگی تھی، آخر میں بھی ایک ماں تھی، میری گود میں بھی ایک معصوم سا بچہ تھا، تو میں اسے دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی۔ اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے مجھے منگوانے کے لیے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی۔ میں نے جاتے ہی مالک کے بچے کو اٹھا لیا، میری گود میں آتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا، یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور بولا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو یہیں رہ لو، ہمارے گھر کے پیچھے خالی کوارٹر موجود ہے، تم وہاں پر رہ سکتی ہو، یہاں پر تمہارے ساتھ دوسری بھی ملازمہ ہوگی جس سے تمہارا دل لگا رہے گا۔ ویسے بھی اب تمہیں اپنے گھر میں اکیلے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تمہارا شوہر تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تمہارے گھر آ سکتا ہے، اس لیے اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ تم یہاں ہمارے ساتھ رہ لو۔ مالک کی بات مجھے کچھ مناسب لگی تھی، اور ویسے بھی اب مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک تھا، وہ اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ جو چیز اپنے بیٹے کے لیے لاتے میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے تھے، جبکہ مالکن کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بچے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں نے مالک کی بات مان لی اور وہیں پر کوارٹر میں رہنے لگی۔ یہاں رہ کر میرا تھوڑا دل تو لگ گیا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو میں کوارٹر میں سونے کے لیے جانے لگی تو مالک کہنے لگے کہ آج تم یہیں رہ لو، میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور وہ تمہارے پاس ہی رہتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رہنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا رونے لگا، اسے بہت شدت کی بھوک لگی تھی۔ میں اسے اٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ میں اپنے ہی دھیان میں تھی کہ مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر مالک کے بیٹے کو اپنی گود سے دور کر دیا۔ مالک کا بیٹا سکون سے سو چکا تھا۔ پھر مالک میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے بات کرنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا یا تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میری بات ذرا غور سے سننا۔ میری ماں نے میری شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ مجھے اپنی بیوی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ذرا ماڈرن قسم کی لڑکی تھی اور زیادہ تر پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ میری ماں کو بھی ایسے ہی لوگ پسند تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی تو اولاد بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اوپر والے کے کرم سے میری اولاد ہو گئی۔ میری بیوی صرف اس لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی کہ وہ بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی وہ اسے اپنا دودھ پلائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اسے ڈبے والا دودھ لگا دیا گیا۔ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمزور رہنے لگا۔ اس بات پر میری اپنی بیوی سے لڑائی رہنے لگی۔ ایک دن لڑائی تھوڑی سی بڑھ گئی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے بچے کی خاطر اپنی ملازمہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی عورت ڈھونڈ دے جو میرے بچے کو دودھ پلا سکے، اور وہ تمہیں مجھ تک لے کر آئی۔ لیکن میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں لے کر آؤں گا۔ میں نے مالک سے کہا کہ مالک، میرا شوہر تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اور ویسے بھی میں اکیلی ہی ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، اور آپ کے بچے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ میں بھی غریب ضرور ہوں مگر خوبصورت ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہو تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوں۔ تو مالک نے کہا کہ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا
کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جب یہ بات بڑی مالکن نے سنی تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم ایک ملازمہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ مالک نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ آپ نے میری شادی اپنی پسند کی تھی، مگر وہ میرے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ ملازمہ بہت پسند ہے کیونکہ میرے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور اس کو ماں کی طرح پیار دیتی ہے۔ مجھے اپنا بچہ بہت عزیز ہے۔ میں اپنے بچے کی وجہ سے اس ملازمہ سے شادی کر رہا ہوں۔ آپ بھی مان جائیں۔ تو اس کی ماں بھی اس کی خواہش کے آگے ہمت ہار گئی اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد میری دھوم دھام سے مالک کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے بچے کے ساتھ اور مالک کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب میرے بچے کو تم نے پہلے دن سے دودھ پلانا شروع کیا تو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اس دن سے پسند آ گئی تھی اور میرا دل تم پر آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کسی طرح میں تم سے شادی کی بات کروں، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اللہ کی کرنی کچھ ایسے ہوئی کہ اب میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ میں اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ مالک میرے بچے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا بچہ ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں ایک نوکرانی سے ایک بنگلے کی مالک بن گئی ہوں۔ میں جب مالک کو مالک بلاتی ہوں تو مالک مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مجھے مالک نہ بلایا کرو، میں تمہارا میاں ہوں اور اس سے بڑھ کر کے تم گھر کی مالکن ہو۔